ایجوکیشن فورتھ ایئر ٹائپس آف ٹیسٹ ہمارا ٹاپک ہے. اس میں ٹیسٹ کی ڈیفینیشن آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹیسٹ کے مقاصد. ابھی ہم دیکھیں گے کہ ٹائپس آف ٹیسٹ کی کتنی اقسام ہیں. تو اس میں ہمارے پاس 3 بڑی اقسام ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے اورل ٹیسٹ, زبانی امتحانات. ٹھیک ہے, زبانی امتحانات آپ کو پتہ ہے اورل جس طرح سے بچوں کی کارکردگی, ان کی لینگویج, ٹھیک ہے, اسی طرح سے ان کا بیہیویئر اور ان کی اسپوکن بول چال کو یا ان کے جیسے کلاس میں ایک ٹیچر جج کر رہا ہوتا ہے تو شارٹ کویسچنز کیے جاتے ہیں, یا سم ٹائم چھوٹی کلاسز میں عام طور پہ اورل ایگزام لیا جاتا ہے, یا اسی طرح سے جب آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے تو پریکٹیکل کے ساتھ آپ کا جو وائوا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اورل ٹیسٹ ہی کہلاتا ہے. تو یہ کافی پرانا یعنی ٹیسٹ کی ٹائپ ہے, اور اس میں طلباء کی عام طور پہ یادداشت اور اس کی بول چال کا اندازہ لگانے کے لیے ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے پریکٹیکل ٹیسٹ. ٹھیک ہے, پریکٹیکل آپ کو پتہ ہے کہ اکثر اوقات ہم اپنی جو ہماری صلاحیتیں ہوتی ہیں یا ہمارے جو کسی بھی چیز میں کارکردگی ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے پریکٹیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. جیسے آپ کے سائنس سبجیکٹ جو ہیں ان کے پریکٹیکل ٹیسٹ منعقد ہوتے ہیں, اور پھر اس کے آخر میں ایک وائوا یعنی اورل ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ریٹن ٹیسٹ. ٹھیک ہے, ریٹن ٹیسٹ جو ہے یہ تحریری امتحانات, یہ بہت بڑی ٹائپ ہے, اور اس کے انڈر پھر 2 ٹائپس آتی ہیں, ایک سبجیکٹیو اور دوسرا آبجیکٹیو. سبجیکٹیو آپ کو پتہ ہے موضوعی آزمائش کہلاتی ہے یا موضوعی ٹیسٹ, اور آبجیکٹیو معروضی. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سبجیکٹیو ٹیسٹ کو. سبجیکٹیو ٹیسٹ جو ہے اسے موضوعی طرز امتحان کے ساتھ ساتھ اسے انشائی امتحان بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور سم ٹائم اسے جواب مضمون قسم کا امتحان بھی کہا جاتا ہے. اچھا, یہ امتحان یعنی ٹیسٹ کی سب سے اولڈسٹ ٹائپ کہہ سکتے ہیں, اور ہمیشہ اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ کو جاننے کے لیے ٹیسٹ کی یہ ٹائپ جو ہے یہ زیادہ استعمال کی جاتی ہے. اچھا, ٹیسٹ کی اس ٹائپ کی خصوصیات بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے کچھ اس کی خامیاں بھی ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سبجیکٹیو ٹیسٹ ایویلویٹڈ بائی گیونگ این اوپینین, یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, جیسے اپنے خیالات, اپنے آئیڈیاز, اپنی ایڈیالوجی, ٹھیک ہے, اپنے کانسیپٹس, آپ انہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ آپ ریٹن وے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ کی ووکیبلری دیکھی جا رہی ہوتی ہے, آپ کا رائٹنگ سٹائل دیکھا جا رہا ہوتا ہے, آپ کی میموری یعنی آپ نے کتنا چیزوں کو یاد کیا, اور پھر آپ کو لکھنے پہ کتنا عبور حاصل ہے, کتنی آپ کی اس میں یعنی ایکسپرٹیز ہیں, پھر آپ کے پاس کتنی انفارمیشن تھی جو آپ نے ایک وقت میں وہاں پہ لکھی. اسی طرح سے پھر آپ کے اندر چیزوں میں جیسے پرکھنے کی صلاحیت, انالیسس کرنے کی پاور آپ میں کتنی تھی, آپ کے اندر تخلیقیت, کریٹیوٹی کتنی تھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو تحریری امتحانات ہیں یہ ایک سخت قسم کی بھی آزمائش کہلاتی ہے, اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کی بہت سی صلاحیتوں کو جج کیا جا رہا ہوتا ہے, جیسے آپ کے آئیڈیاز, ٹھیک ہے, آپ کے امیجز, آپ کے کانسیپٹس, نالج, اسی طرح سے آپ کا رائٹنگ سٹائل, آپ کی رائٹنگ ایکسپرٹیز, آپ کی ووکیبلری, پھر آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, آپ کا کانٹینٹ لیول, آپ کو کتنا یعنی مٹیریل آپ کے پاس تھا, آپ کی انالیسس کی پاور, کریٹیوٹی, کمپریہنشن. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم موضوعی قسم کی آزمائش میں چیک کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ اٹ از مور چیلنجنگ, کہ یہ بہت چیلنجنگ ہے کیونکہ اس میں ہمیں بہت سی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, اینڈ ایکسپینسو ٹو پریپیئر, اور اسے تیار کرنا, کنڈکٹ کرانا, اس کے ریزلٹس تیار کرنا, یہ جو پورا پروسیس ہے یہ کافی ایکسپینسو بھی ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گی کہ 1913 میں ایک ریسرچ کی گئی جو اسٹارچ اور ایلیٹ نے کی. یہ جیومیٹری کا ایک پیپر تھا, سبجیکٹیو پیپر, اور یہ 116 ٹیچرز کو دیا گیا چیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے پیپرز تھے, تو اس میں جو ایک کلاس کے جیومیٹری کے پیپر 116 ٹیچرز کو مارکنگ کے لیے دیے گئے, تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ یعنی ایک پیپر کی انہوں نے پھر ایگزامپل دی کہ یعنی 116 ٹیچرز نے جب اسے چیک کیا تو اس میں 28 سے لے کے 92 تک مارکس گئے. اب یہ ایک پیپر چیک ہو رہا تھا جس پہ ریسرچ ہوئی, اور اس کے مارکس دیکھیں
ایک ٹیچر نے 28 دیے، کسی نے 40 دیے، کسی نے 50 دیے، اور ایک ٹیچر نے اسے جا کے کتنے دیے 92۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی پیپر کو جب ڈیفرنٹ لوگ مارک کر رہے ہیں، ایویلویٹ کر رہے ہیں، تو وہ ڈیفرنٹ مارکس دے رہے ہیں۔ یعنی ایک ٹیچر کے پاس، ایک ایگزامینر کے پاس وہ بچہ پاس بھی نہیں ہو رہا، اور ایک ایگزامینر کے پاس وہ بچہ 92 مارکس لے رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہے انہیں کافی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ مور چیلنجنگ اسی لیے کہے جاتے ہیں کہ ان کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ ریلائیبل نہیں ہوتے، وہ ویلڈ نہیں ہوتے۔ انہیں جب بھی کوئی ایگزامینر مارک کرے گا تو ان کے ریزلٹس کے اندر ویریشن آئے گی۔ جیسے اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے کہ ہو از دا ایگزامینر، کہ ایگزامینر کون ہے۔ یعنی جب بچے کے مارکس کو اسیس کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایگزامینر کون ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ریسرچ ہوئی اور اس کی ایگزامپل ہے کہ 15 ٹیچرز جو ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ایک پیپر چیک کرنے کے لیے دیا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد دیکھا گیا کہ پہلے انہوں نے، یعنی 15 ٹیچرز ہیں، جب ڈفرینٹ ٹائم پہ وہ پیپر اسیس کیا تو انہوں نے اس میں اس کینڈیڈیٹ کو فیل کر دیا، اور جب کچھ دنوں کے بعد وہی پیپر دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا، اسے پاس کر دیا۔ تو اس طرح سے یعنی ہمارے پاس ڈفرینٹ یہ چیزیں آتی ہیں کہ جب کوئی ایگزامینر آپ کے پیپر کو مارک کر رہا ہے تو اس کا موڈ کیسا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کا اپنا لیول کیسا ہے، اور وہ کس طرح سے آپ کے پیپر کو مارک کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ریزلٹس کے اندر بہت زیادہ ویریشنز آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹائپس آف سبجیکٹیو ٹیسٹ۔ سبجیکٹیو ٹیسٹ جو ہے اس کی 3 بڑی ٹائپس ہیں۔ فرسٹ شارٹ آنسر، مختصر جوابات۔ آپ نے دیکھا آپ کے پیپر میں جیسے انٹر لیول پہ آپ کے شارٹ آنسر کویسچنز ہوتے ہیں، 2 مارکس کے، 5 مارکس کے بھی وہ ہو سکتے ہیں، اور آپ نے اس کے یعنی ایک اب جیسے 2 مارکس کا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ودن 2-3 لائنز میں یعنی ایک آئیڈیا جو ہے اسے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے، جو اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح مختلف قسم کے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ ٹائپ ڈیٹیلڈ آنسر، یعنی تفصیلی جوابات۔ تفصیلی جوابات جو ہے یہ آزمائش بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اس میں، کیونکہ میموری بیس ہی ہوتی ہے، آپ نے کتنا یاد کیا ہوا ہے، آپ کا نالج کا لیول کتنا ہے، اور اس کے جو آنسرز ہوتے ہیں وہ کئی پیجز پہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور طلبہ جو ہے وہ اس وقت اسٹوڈنٹس ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں کس قسم کے سوال کے جواب میں کتنا مواد جو ہے وہ لکھنا ہے، کتنا ٹائم ہے، یعنی اکارڈنگ ٹو ٹائم وہ ڈسٹریبیوشن کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تھرڈ تھیسس، مقالہ، جو عام طور پہ ریسرچ کر کے لکھا جاتا ہے، اور یہ ماسٹرز لیول پہ ابھی جیسے بی ایس ہو رہا ہے تو بی ایس کے لاسٹ سمسٹر میں یعنی ہائر ایجوکیشن پہ یہ لیول ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خود ریسرچ کرتا ہے، خود چیزوں کو ڈسکور کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی فائنڈنگز جو ہیں وہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے میں نے ریسرچ لکھی۔ تو یہ ایک کریٹیوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہوگا کہ ہم نے سبجیکٹیو ٹائپ جو ٹیسٹ ہیں ان کی میرٹس یعنی خوبیاں اور ان کی خامیاں ڈی میرٹس ہم دیکھیں گے۔ تھینک یو۔